توحید امامت سے زیادہ اہم ہے، توحید امامت سے زیادہ اہم ہے. پہلے توحید پہ مناظرہ ہوگا آپ سے، پھر اہل بیت علیہ السلام کون ہے، کیا اس میں ازواج شامل ہے، اس موضوع پہ مناظرہ ہوگا، اور تیسرے مرحلے پر امامت منصوص من اللہ پہ آپ سے گفتگو ہوگی. اگر میں نے امامت منصوص من اللہ پر تیسرے نمبر پر آپ سے مناظرہ نہیں کیا تو میرا وعدہ ہے سب لوگوں کے سامنے کہ میرے جتنے چینلز ہیں ان کے پاسورڈ آپ کے نام. اب بات انہوں نے کی ہے پہلے نمبر پہ میں توحید پہ بات کروں گا، پھر اہل بیت پہ، پھر امامت کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مان گئے ہو کہ امامت کا درجہ تمہارے ہاں اہل بیت سے نیچے ہے. آپ جس طرح مجھے کہہ رہے ہو کہ پہلے نمبر پہ توحید کے اوپر بات ہوگی، کیا آپ کے ہاں اماموں کا ماننا اور بیویاں اہل بیت ہے نہ ماننا، کیا یہ تمہارے ہاں امامت سے اعلیٰ درجے کا ہے؟ جس طرح تم اگرچہ امامت کو اعلیٰ درجے کا مانتے ہو لیکن دوسرے نمبر پہ اہل بیت کے اوپر تم بات کرنا چاہ رہے ہو. کیوں بھاگ رہے ہو بھائی تم اپنے عقیدہ امامت سے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ہم نے جعفر کاظمی کو یہ موضوع مناظرہ اور یہ شرائط میں نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، شاہد انصاری صاحب نے بھی بھیجی ہوئی ہیں، اور ہماری یہ بات اس کے ساتھ طے شدہ ہے. یا تو جعفر انصاری کو اپنے پینل سے نکال دو اور اس کو جھوٹا کہہ دو اور اس کو غلط کہہ دو اور ان کو باہر نکال پھینکو، اور اگر آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے تو اس کی بات کو قبول کرو، تسلیم کرو. ہمارے نزدیک، ہمارے تحقیق کے مطابق، پورے عالم اسلام کے علماء کے نزدیک، اہل حدیث ابن تیمیہ کے ماننے والے، احمد ابن حنبل کے ماننے والے، بخاری مسلم کے عقائد پہ، اہل حدیث کے عقائد پہ چلنے والے سب ہندوؤں کی طرح مشرک ہیں. آپ کے رب میں اور کرشنا میں فرق بالکل نہیں ہے. آپ ہندو سے بدتر مشرک ہے، کیونکہ ہندو جو ہے اسلام کے روب میں اپنے شرک کا ادعا نہیں کرتے. آپ مسلمانوں کے روب میں، اہل قبلہ کے روب میں، قرآن و سنت کے روب میں مسلمانوں کو آپ مشرک کہتے ہو، اور آپ کے رب جو ہے وہی ہندوؤں کا کرشنا. جو آپ بات کر رہے ہو ہندو کا رب ایسا ہے، مشرکوں کا رب ایسا ہے، یہودیوں کا رب ایسا ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہو. میں بھی تمہارے عقیدہ امامت کے بارے میں بتا دوں گا تمہارا امام کیسا ہے. تمہارے نزدیک امامت کی جو شرائط ہیں وہ تو رب سے بڑھ کر ہیں. تمہارا عقیدہ امامت کفریہ شرکیہ عقیدہ امامت بن جاتا ہے، اور تمہارا عقیدہ امامت بھی توحید کے خلاف ہے. ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے عقیدہ امامت پر آئیں، ہم تمہیں بتائیں گے. تم رب کے بھی گستاخ ہو، نبیوں کے بھی گستاخ ہو، صحابہ کے بھی گستاخ ہو، اہل بیت کے بھی گستاخ ہو، اور اماموں کے بھی گستاخ ہو. تم ہمارے سامنے پہلے اس عنوان پر بات کرو، عقیدہ امامت پر، تاکہ تمہاری عقیدہ توحید والی بات بھی سمجھ آ جائے گی کہ تم رب کو عالم الغیب مانتے ہو یا اماموں کو عالم الغیب مانتے ہو. تم رب کے اختیارات زیادہ مانتے ہو یا اماموں کے اختیارات زیادہ مانتے ہو. تمہارے نزدیک رب تعالیٰ کا اقتدار زیادہ ہے یا اماموں کا اقتدار زیادہ ہے. تمہارے نزدیک امامت کے پاس زیادہ اختیارات ہیں یا رب تعالیٰ کے پاس زیادہ اختیارات ہیں. یہ بھی تمہارا عقیدہ توحید بھی اس کے اندر آئے گا. مسئلہ امامت پر پہلے بات کرو، اس میں تمہارا عقیدہ توحید بھی آئے گا، عقیدہ رسالت بھی آئے گا، عقیدہ امامت بھی آئے گا، عقیدہ اہل بیت بھی آئے گا، توہین اہل بیت بھی آئے گا. یہ سارا کچھ آئے گا. اس وجہ سے آج ہم نے آپ کو بھاگنے نہیں دینا. آپ ہمارے عنوان پہ طے کریں اور عقیدہ امامت پہ تشریف لائیں. محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میرے سارے ادعا صحیح ہیں. ان کے رب میں اور کرشنا میں اگر کوئی فرق ہوتا نہ تو فوراً مان لیتا. کہتا او شیعو، یہ کتنی بڑی بے تمیزی ہے تمہاری، کتنا بڑا جھوٹ ہے، تم جھوٹے ہو. ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں، آپ مشرک ہیں نا. یہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا، اس نے یہ تو نہیں کہا نا. اس نے بالکل پیچھے خالی کر دیا. حالانکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک الوہیت، تو سب مسلمانوں کے نزدیک توحید جو ہے نبوت سے زیادہ اہم ہے. توحید نبوت سے زیادہ اہم ہے. نبوت جو ہے امامت سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا. نبوت جو ہے امامت سے زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اب یہ دیکھیں، ناظرین اب یہ دیکھیں، اس نے کہا کہ اگر اہل حدیث کے آواز بند کریں، ٹائم دوبارہ کریں، آواز بند کریں، ٹائم دوبارہ کریں. عتیق بھائی مائک کھلا ہوا، وہاں سے دیکھیں مائک کا تار وار تو کچھ نہیں نکلا ہوا، مائک کھلا ہوا. نہیں ہمارا تار نہیں نکلا ہوا، دوم سے مائک کھلا آواز نہیں آ ہوا. رہی شیخ صاحب. آپ نے آواز بند کی ہے، آپ نے آواز بند کی ہے. اب آپ کو آوازیں نہیں آنی، اب آپ کو آوازیں نہیں آنی، اب آپ کو آوازیں نہیں آنی. دوبارہ ٹائم میرا شروع کریں نا. علی بھائی آپ کو آواز ان کے مائک کیوں بند ہے؟ میرا ٹائم دوبارہ شروع کریں. علی بھائی ٹائم دوبارہ شروع کروائیں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مائک کھلا ہے، دوسری طرف میری بات نہیں سن رہی. آپ بات سنیں بھی، ہمارے ناظرین بات سنیں. اب اس نے جو اعتراض کیے تھے اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس نے پہلے کہا کہ اگر یہ اپنے رب کی دفاع کر سکتے ہوتے تو بات کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے بات نہیں کی تو اس نے بھی تو اپنے اماموں کے بارے میں بات نہیں کی نا. اس کا مطلب ہے یہ مان گیا ہے کہ ان کا رب
اور ان کے امام کا عقیدہ غلط ہے، ان کا رب کی توحید کے بارے میں عقیدہ غلط ہے، نبی کی رسالت کے بارے میں عقیدہ غلط ہے، یہ ہم نے ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اور پھر اس نے کہا خود مان گیا ہے نبوت امامت سے زیادہ اہم ہے۔ اب ان کے عقائد میں یہ ہے کہ الامامت فوق النبوہ، اور اب یہ مان گیا ہے نہیں نبوت اہم ہے، یہ ان کا عقیدے کا خلاف بھی ہے۔ اب آپ اس موضوع پہ اوپر مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے ساری دنیا کو مشرک کہہ رہے ہو تو رب کے بارے میں بات کرو۔ میں کہتا ہوں تم امامت کے انکار پر ساری دنیا کو کافر کہہ رہے ہو، تم امامت کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے جناب؟ وہاں بھی مرے گا اسماء و صفات پہ مناظرہ نہیں کرے گا، اہل حدیث مرے گا اپنے رب کے صفات پہ گفتگو نہیں کرے گا، کس کا رب کیسا ہے کبھی گفتگو نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں یہ سارا ذاکر اور یہ سارے بڑے مشرق سے لے کر مغرب تک، عرب سے لے کر عجم تک، امریکہ سے لے کر افریقہ تک، سارے عیاری اور رافضی مر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ عقیدہ امامت پر بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بات کریں نا اس عنوان پہ، آج کیوں بھاگ رہا ہے؟ بتائیں نا کہ تمہارا عقیدہ امامت رب کے ساتھ کیسا ہے، امام اور رب کا فرق بتائیں نا، امام اور نبی کا فرق بتائیں نا، امام اور امتی کا فرق بتائیں نا، اور بتائیں نا کہ امامت کی آڑ میں تم رب کے گستاخ ہو، امامت کی آڑ میں نبیوں کے گستاخ ہو، امامت کی آڑ میں اہل بیت کے گستاخ ہو، امامت کی آڑ میں ساری دنیا پہ کفر کے فتوے لگانے والے ہو۔ آج بتاؤ نا امامت کے موضوع پر بات کیوں نہیں کرنی ہم نے؟